والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما رزقناهم ينفقون، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ سامعین، یہ سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 3 کا آخری حصہ جو ہمارا ہے، یہ کل رہ گیا تھا، اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہاں پر 3 الفاظ ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک لفظ ہے مما، دوسرا ہے رزقناہم، اور تیسرا ہے ينفقون۔ تینوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے مما، اصل میں یہاں پہ جو کہ ادغام ہوا ہے، لفظ اصل میں تھا من ما، میم زین نون من اور آگے میم زبر الف ما، من ما۔ تو اس لحاظ سے عربی گرامر کے اعتبار سے جو لفظ میم زین نون من ہے، یہ تبعیضیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بعض حصے کے لیے آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے وَمِمَّا، اللہ تعالیٰ جو تمہیں عطا کرتا ہے، فرمایا اس میں سے بعض تم، کچھ حصہ جو ہے وہ ضرور تم اللہ کی راہ میں ادا کر دیا کرو۔ اب یہاں 2 معنی ہیں، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ ظاہری معنی تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ بھی جو نعمت دی ہے، اللہ کی طرف سے جو انعام ہوا ہے، فرض کیا مال ہے، آدمی جو ہے وہ سارا مال خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں، کچھ خرچ کرتا ہے، کچھ اپنی اولاد کے لیے رکھتا ہے، کچھ اپنے لیے رکھتا ہے، کچھ گھر والوں کے لیے رکھتا ہے، والدین کے لیے رکھتا ہے، اپنی بیوی کے لیے رکھتا ہے، اور ایک حصہ جو ہے اللہ نے مقرر کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ اب ایک وہ حصہ ہے جو فرض ہے، جو ہم نے ہر صورت خرچ کرنا ہے، وہ تو ظاہر ہے اللہ نے بہت تھوڑا سا حصہ مقرر کیا ہے جو اللہ کی راہ میں دینا ضروری اور فرض ہے۔ 100 روپے میں سے صرف اللہ نے 2.5 روپے رکھے، بہت تھوڑا سا حصہ ہے، انتہائی کم ترین حصہ ہے کہ جس مالک نے 100 دیا ہے، میں مثال کے طور پہ یہ بات سمجھا رہا ہوں، اس 100 میں سے آپ نے صرف 2.5 روپے اللہ کی راہ میں دے دینے۔ اب میرا خیال ہے اس سے کم حصہ اور کیا ہو سکتا ہے، اگرچہ قوم یہ بھی نہیں دیتی زکوٰۃ، پھر بھی یہ ادا نہیں کرتے۔ ایک بہت بڑا حصہ امت کا، پاکستان کے اندر میں بات کر رہا ہوں، دوسری نہیں، جہاں پر زکوٰۃ ہی ادا نہیں کی جاتی، وگرنہ اگر زکوٰۃ ہی صحیح معنی میں ادا کی جائے تو یہاں پر کوئی غریب اور مفلوق الحال مانگنے والا نہ رہ جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے، کتنا غربت کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں عمر فرماتے ہیں کہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے تھے باقاعدگی سے، اور ہم سرکاری سطح پر وصول کرتے تھے۔ اسلامی ریاست میں ٹیکس نہیں ہوتا، ٹیکس غیر مسلموں پہ لگتا ہے، یاد رکھیے، اسلام یہ کہتا ہے ریاست میں، اسلامی ریاست میں ٹیکس نہیں ہوتا، ٹیکس غیر مسلموں پہ لگتا ہے، ان غیر مسلموں پر جو آپ کی ریاست میں، جن کا جان مال ایمان سب کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس پر ٹیکس لگاتی ہے ریاست ان غیر مسلموں پر، مسلم ریاست میں، کہ ہم تمہارے حقوق کا خیال رکھیں گے، اس کے بدلے میں تم ہمیں ٹیکس دو گے۔ اور مسلمان جو ہے وہ ٹیکس نہیں، مسلمان زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ پوچھیں گے یہ اس کی لاجک کیا ہے؟ اس کی لاجک یہ ہے، ایک شخص سائیکل سوار ہے اور ایک شخص جو ہے وہ مرسیڈیز پہ جا رہا ہے، تو جب وہ پانی کی بوتل خریدتے ہیں تو ٹیکس برابر ادا کرتے ہیں یا کم یا زیادہ ادا کرتے ہیں؟ جی برابر ادا کرتے ہیں۔ تو بتائیں یہ انصاف ہے یا غیر انصافی؟ جی غیر انصافی ہے۔ اسلام کسی کا استحصال نہیں کرتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ جس کی جتنی جتنی حیثیت ہے اس سے اتنا اتنا لیا جائے۔ اب جو بیچارہ اتنا غریب اور مفلوق الحال ہے کہ وہ سائیکل پہ جا رہا ہے، اس کو تو ریاست خود سپورٹ کرے،
وہ تو بیچارہ غریب اور مستحق ہے، اس کو ریاست خود ادا کرے، اور جس کے پاس مرسیڈیز ہے اس کے لیے اتنی سہولیات ہے، ریاست اس کو ہر چیز دے رہی ہے، وہ ریاست کو اپنی طرف سے دے۔ لیکن یہاں معاملہ کیا ہے، ٹیکس مرسیڈیز والا بھی پانی کی بوتل پہ اتنا پے کر رہا ہے، اور ایک غریب جو روٹی کے لیے تڑپ رہا ہے وہ پانی کی بوتل پہ وہ بھی ٹیکس اتنا ہی دے رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی غیر انصافی ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ اسلام میں ٹیکس نہیں ہے، اسلام کے اندر ٹیکس نہیں ہے، اسلام کے اندر زکوٰۃ ہے، اور وہ ضرور لی جائے، اور ریاستی سطح پر وہ لی جائے۔ اور یہاں بھی ہو سکتا ہے اگر یہاں ریاستی سطح پر باقاعدہ طور پر انتظام ہو اور زکوٰۃ اکٹھی کی جائے، میں یقین سے کہتا ہوں ٹیکس سے کہیں زیادہ آپ کے پاس زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا ہو جائے گا، کہیں زیادہ۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم ریاست کی سطح پر لیتے تھے، وصول کرتے تھے، جو نہیں دیتا تھا، جیسے ہمارے یہاں جو ٹیکس پے نہیں کرتا اس کو شوکاز نوٹس جاتے ہیں، پھر اس پر FIR ہوتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں ہمارے یہاں جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، جو زکوٰۃ جس پر فرض ہے، اس کو ہم زندان میں، جیل میں ڈالتے تھے، اتنی سختی تھی۔ تو کہتے ہیں اتنی زکوٰۃ اکٹھی ہو گئی، اتنی زکوٰۃ اکٹھی ہو گئی کہ ہم زکوٰۃ لے کے پھرا کرتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، اتنی وافر ہو گئی تھی۔ اگر اس زمانے میں یہ ہو سکتا ہے تو آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ اپنے علاقے میں سروے کر لیں، دور نہ جائیں، ملک تو بہت بڑا ہے ہمارا، اپنے علاقے میں دیکھیں کیا اپنے علاقے میں جن جن پر زکوٰۃ فرض ہے سارے زکوٰۃ دیتے؟ نہیں دیتے، نہیں دیتے۔ میں نے خود خاموشی کے ساتھ یہاں سروے کیا ہے اور کروایا ہے، نہیں دیتے، بالکل نہیں دیتے۔ اور کتنا حصہ ہے 100 میں سے؟ صرف 2.5 روپے، صرف 2.5 روپے۔ 1 لاکھ روپے اللہ نے تمہیں دیا تو صرف 2500 اس پر ہے، صرف، لیکن وہ بھی نہیں دیتے۔ ایسے ہی ہے نا، تو یہ کتنی زیادتی ہے، کس قدر یہ زیادتی ہے۔ اب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں جو دیا ہے اس میں سے کچھ تو اللہ کی راہ میں دو، من تبعیضیہ، بعض حصہ تو اللہ کی راہ میں دے دو۔ اسی طرح صرف میں پیسے کی بات نہیں کر رہا، جن کے پاس زمینیں ہیں ان پر اللہ نے عشر فرض کیا ہے، وہ عشر نہیں دیتے ذمہ دار لوگ اناج میں سے۔ اور عشر کیا ہے؟ گندم آئی ہے، چاول آئے ہیں، آپ کی مکئی کی فصل آپ کی ہے، جوار کی ہے، باجرے کی ہے، کماد کی ہے، ٹھیک ہے، سبزیوں کی ہے، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ زمین اگاتی ہے، پھل ہیں، باغات ہیں، سب میں سے اللہ نے 10واں حصہ اس کی راہ میں خرچ کرنا فرض قرار دیا ہے۔ عشر فرض ہے زکوٰۃ کی طرح، لیکن لوگ وہ بھی نہیں دیتے، لوگ وہ بھی نہیں دیتے۔ مجھے یاد ہے یہاں میرے پاس یہیں سے محلے کے آدمیوں کا جی ہماری گندم آئی ہے، تو میں نے کہا جی کتنی گندم آئی ہے؟ جی کہتے اتنی۔ میں نے کہا بھائی اتنی گندم جو ہے نا اس میں سے اتنے من وہ تمہارے لیے حرام ہے، وہ نکالو اور اللہ کی راہ میں دو۔ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، نہ کبھی نکالا ہے پہلوں نے، نہ کبھی ہم نے نکالا۔ تو وہ میرے کہنے پر ان کی مہربانی، انہوں نے پھر اتنا نکالا جو ان کے بنا، اور انہوں نے تقسیم کر دیا اللہ کی راہ میں، جو غریب تھا کسی کو دے دو۔ اب دیکھیں نا اس طرح پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے، ہزاروں، جو دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے آغاز میں بالکل سورہ کے قرآن پاک کے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ ویسے جو رازقہ ہے اس کا معنی تو حصہ ہوتا ہے، عربی لغت میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حصہ۔ اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے مَا أُوتِيَكُمْ، جو تمہیں دیا گیا ہے، جو حصہ تمہیں دیا گیا ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو۔ یہ صرف مال کے لیے اور دولت کے لیے نہیں ہے، جو کچھ بھی کسی کے پاس اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں ہوا دی ہے، تم ہوا میں سانسیں لے رہے ہو، یہ اس کا باطن ہے۔ یہ صوفیانہ تفسیر توجہ کیجیے گا،
ظاہری آپ کے سامنے میں نے رکھ دی، اب باطنی تفسیر اس کی کیا ہے؟ تم اللہ کی اس فضا اور ہوا میں سانس لے رہے ہو، ان میں سے کچھ سانسیں اللہ کی یاد میں بھی گزار، ٹھیک ہے جی؟ یہ نہیں کہ اللہ کی ہوا تو استعمال کرتے ہو، اللہ کی بارگاہ سے سانسیں تو وصول کر رہے ہو، لیکن کبھی تمہاری سانسیں اللہ کے لیے استعمال ہی نہیں، تم نے اپنی سانسوں کی زکوٰۃ ہی نہیں ادا کی، تمہاری کچھ سانسیں اللہ کی یاد میں ہوں اور وہ سانس آئے تو صرف اللہ رسول کے لیے آئے۔ اسی طرح تم اس مالک کی بارگاہ سے اس کی زمین پر چل رہے ہو، چلتے ہو اس کی زمین پر جہاں سارا دن رات چلتے ہو اپنے معاملات کے لیے، کچھ قدم ضرور اللہ کے لیے چلو، یہ قدموں کی زکوٰۃ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی دن میں شام کو سوئے تو دیکھے کتنے قدم میں اللہ کے لیے چلاؤ، یہ ہم پہ ضروری ہے۔ شام کو محاسبہ کرے، آج کے دن میں دفتر میں گیا، بھائی اپنے کام کے لیے گئے نا، بزنس کے لیے گئے، اپنے کام کے لیے گئے، جدھر بھی گئے جو بھی تھا اپنے کام کے لیے گئے۔ قرآن کا باطن یہ کہتا ہے کہ ضرور تیرے کچھ ایسے قدم چلے ہوں جو صرف اور صرف للہیت اور اللہ کی رضا کے لیے، وہ کتنے قدم جو تو چل کے گیا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ مثلا آپ نے سوچا میرا ایک رشتہ دار ہے، میرا ایک پڑوسی ہے، یار وہ بیمار ہے، آؤ چلتے ہیں اس کا حال پوچھ کے آتے ہیں کیسا ہے۔ یہ قدم جو چلے یہ کس کے لیے چلے؟ اللہ کے لیے چلے۔ آپ نے کہا چلیں آج اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے فلاں جگہ پر یہ معاملہ ہے اور وہ شخص تکلیف میں ہے، آئیں اس کی تکلیف دور کر کے آتے ہیں۔ چل کے گئے یا اپنی سواری پہ گئے، خرچ کر کے گئے، یہ اللہ کے لیے چلنے والے قدم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ نے جس کو علم دیا ہے اس علم میں سے اللہ کی راہ میں وہ علم خرچ کرے، لوگوں کو بتائے، تبلیغ کرے، دین کی تبلیغ کرے، اور اس میں سے ضرور اللہ کی رضا کے لیے بھی کچھ قدم چلے، کچھ جملے ایسے چلے ہر روز کی زندگی میں، ہر روز کے لیے جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس میں سے لوگوں کو بتائے، لوگوں کو سمجھائے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرے للہیت کے طور پر، اللہ کی رضا کے لیے۔ جب وہ یہ کرے گا تو وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، روزانہ یہ سوچے کہ میں نے اپنے اپنے کام کے لیے تو یہ خرچ کیا ہے، میں یہ سوچوں کہ میں نے اس مال میں سے کچھ حصہ اپنے مالک کے لیے آج کتنا خرچ کیا، صرف مالک کے لیے۔ اور یاد رکھو ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، وگرنہ آپ بڑی سے بڑی نیکی بھی کریں گے بیکار جائے گی۔ جو بھی نیکی اور اچھا کام کرو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو، اس کی رضا اور اس کا صلہ اللہ سے طلب کرو، اللہ اتنا بڑا صلہ دے گا کہ ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ عطا کرے گا۔ جہاں انسان خود نمائی میں آ جائے، ذاتی شہرت میں آ جائے، ذاتی مفادات کی جنگ میں آ جائے تو بڑے سے بڑا میں نے کہا نیک عمل بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا عمل بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ نماز سے بڑی کون سی عبادت ہے؟ لیکن اگر یہ نماز اللہ کے لیے نہ ہو تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ بربادی ہے ان کے لیے جو ریا کے لیے نماز پڑھتے، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے، الٹا جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کتنے نمازیوں کو گرز ڈال کر، مار کر اور بیڑیاں ڈال کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ پوچھیں گے یہ تو یا اللہ یہ تو نمازیں پڑھتے تھے، فرمایا ہاں پڑھتے تھے کہ لوگ انہیں نمازی کہیں گے، وہ میں نے دنیا میں انہیں کہلوا دیا۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، مسلم کی، فرمایا یہ میں نے دنیا میں انہیں کہلوا دیا، لوگ انہیں کہتے تھے یار بڑا پکا نمازی، لوگ کہتے تھے بڑا نمازی ہے، اور اس کی یہی طلب ہوتی تھی کہ مجھے لوگ کہیں بڑا نمازی ہے۔ فرمایا وہ دنیا میں نے اس کی طلب پوری کر دی، اب اس کے دامن میں کچھ نہیں ہے، وہ اجر وہیں مل چکا ہے اس کو۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، صرف للہیت 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 بس۔
اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ نیت میں ہم کہتے ہیں نا ہر نماز میں، نفل میں، فرض میں، واجب میں، سنت میں، نماز واسطے، ہاں جی، یہ کوئی رٹا رٹایا لفظ، اصل میں ہمارا رٹا رٹایا لفظ ہی ہے۔ ساڑھے نو جیسے کوئی چیز فکس نہیں ہو جاتی کمپیوٹر میں، دباؤ تو وہ شروع ہو جاتی ہے، نور کا فرض واسطے بات ہے، پیچھے اللہ اکبر ہے۔ لفظوں میں ہم غور نہیں کرتے، ایسی سپیڈ ہماری ہوتی ہے نا جی، بڑی سپیڈ کے ساتھ ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اللہ کے لیے کا کیا مطلب ہے؟ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، بس اللہ کے لیے۔ ہاں جی، نماز پڑھ کے نہ میں نماز پڑھ کے دیے وہ ہے اونچا دسنا میں نماز پڑھ گیا، نہیں۔ شیطان بہت خبیث ہے، یہ بڑا ہمارا دشمن ہے، یہ عبادت کے اندر بھی ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ نماز کے اندر کھڑے ہیں وہاں بھی ہمیں نہیں چھوڑتا، اور نہ اس نے چھوڑنا ہے کبھی، یاد رکھنا۔ نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں وہاں بھی ہمیں گمراہ کرتا ہے، وہاں بھی ہمارے دل میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وسوسے ڈال دیتا ہے۔ اس لیے بڑا مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ بس ایک لفظ سن لیں مختصر سا، اور یہی کافی ہے۔ اگر یہ سمجھ آ گیا ہمیں، جو بھی نیک عمل صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، بس اس کو پکا کر لیجیے۔ جہاں آپ کو ہلکا سا شیبہ ہونے لگے کہ یہاں سے ہلکا سا میرے دل میں آ رہا کہ یہ بات ہوگی، تو لوگ کہیں گے واہ یار کیا نیک ہے، کیا نمازی ہے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے بندے کے لیے، یہ بندے کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اس میں ہمیں پورا اترنا ہے۔ رزقناہم ینفقون، فرمایا جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ متقین کی۔ کس کی نشانی ہے؟ متقین کی، صاحبان تقوی کے لیے۔ پہلی نشانی بیان فرمائی، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ کس پر ایمان لاتے ہیں؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسری نشانی بتائی، نماز صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ صلاۃ قائم کیسے کرنی کل میں نے تفصیل سے بتایا۔ تیسری چیز، جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہے، جو بھی دیا ہے، لوگوں نے اس کے ترجمے لکھ دیے جو ہم نے انہیں مال دیا اس میں سے خرچ کریں۔ نہیں 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 نہیں، رزقناہم کا معنی قطعاً یہ نہیں جو ہم نے انہیں مال دیا، نہیں، اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ بھئی اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، وہ بھی رزق ہے۔ اولاد کیا ہے؟ یہ بھی رزق ہے۔ بیوی یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ ماں باپ یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ بہن بھائی یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ رشتہ دار، اعزہ اقربا، دوست یہ بھی اللہ کا رزق ہے، سارا کچھ۔ اب اولاد اللہ نے دی ہے، ہم سارے کوشش کرتے ہیں دنیاوی طور پہ ہم ان کو اچھا مینج کریں۔ یہ بھی ہے کہ اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر دیں، اولاد میں سے، اولاد میں سے بھی کچھ کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اس کا معنی سمجھ گئے؟ ساروں کو آپ پڑھائیں، MBBS بھی کروائیں، انجینئر بھی بنائیں، کسی کو عالم دین بھی بنوا دیں۔ ہاں جی، کرنا کوئی نہیں آپ نے، لیکن میں تو کہہ دوں نا نہیں کوئی نہیں کرنا، سیدھی بات ہے۔ دن بدن یونیورسٹیوں میں اتنی تعداد ہوتی جا رہی ہے کہ داخلے لینا مشکل ہو گئے ہیں، اور مدرسوں میں دن بدن اتنی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے کہ بچے ہی کوئی نہیں رہ گئے۔ ہاں جی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرا تعلق دونوں جگہوں سے ہے، یونیورسٹی سے بھی ہے اور مدرسوں سے بھی ہے، اور ابھی تک ہے۔ یہ ایک بہرحال سوالیہ نشان ہے، اللہ نے جس کو اولاد دی ہے اس میں سے کسی کو دین بھی سکھا دے، یہ اولاد کی زکوٰۃ ہے۔ کل چلیں کوئی دعا کرنے والا ہو آپ کے لیے، آپ کا جنازہ پڑھانے والا ہو، جو بیٹے نے جنازہ پڑھانا ہے وہ مولوی صاحب نے تو ذوق سے نہیں نہ پڑھانا، سیدھی بات ہے۔ جس کا باپ مرا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے باپ مرا ہے، دوسرے کا کوئی نہیں ہوتا۔ جس کا مرے اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا دکھ والا معاملہ ہے۔ تو جب بیٹا پڑھائے گا تو پھر ظاہر ہے وہ تو اسی دکھ کے ساتھ پڑھائے گا، مولوی صاحب تو ڈیوٹی اپنی پوری کریں گے نا۔ تو اس لیے جو دعا وہ مانگے گا گر گرا کے اور رو رو کے، وہ دوسرا تو نہیں مانگ سکتا، اور نہ وہ آنا ہے، سیدھی بات ہے۔ جس پر آئے اسی وہی جانتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے
اپنی اولاد میں سے بھی یہ اولاد کی زکوٰۃ بھی نکالیں، کسی کو دین سکھا دیں، آپ کا ہی بھلا ہے، آپ کا ہی فائدہ ہے۔ آپ کا سب سے پہلا تو ماں باپ کو فائدہ ہوتا ہے، دنیا کو تو بعد میں فائدہ جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب یہ ایک میں عبادت کر رہا ہوں، قرآن پڑھانا سب سے بڑی عبادت ہے اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق، تو میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سکھاتا ہے اور قرآن سیکھتا ہے، یہ حدیث پاک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ظاہر ہے اس پہ نیکیاں مل رہی ہیں، اس کا سب سے پہلا اجر جو ہے نا وہ میرے والدین کو اللہ دے رہا ہے، سب سے پہلے میرے والدین کو اللہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ انہیں اللہ اتنا اجر دے گا کہ نامہ اعمال سے ایک چیز نکلے گی جو انہوں نے کی بھی نہیں ہے، لیکن کیوں، کہاں سے جی؟ تم نے اپنی اولاد کی زکوٰۃ نکالی، جو وہ نیکیاں کرتا تھا وہ تمہارے کھاتے میں، ٹھیک ہے جی؟ یہ ایک پہلو ہے، آپ سمجھ لیں، ماں باپ کے لیے اصل پراپرٹی یہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ ہمیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اس کے باطن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ نے جس کو دیا ہے اس میں سے اس مالک کی راہ میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر چیز کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام